السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 1۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً طالب علموں کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ قرآن کے ساتھ سفر باعث برکت ٹھہرے اور ہمارے لیے کل حجت کا باعث ہو اور ہمارے لیے سفارش بن سکے یہ قرآن، آمین۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ہم بہتر طور پر سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ اسی مقصد کے تحت ہم یہ تفسیر شروع کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، یعنی یہ پہلے علماء کرام نے جو اس کی تفاسیر پیش کر چکے اسی کو ہم آگے لے کر پیش کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، سورۃ المائدہ جیسے کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، صحابہ کرام نے اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا، آپ جانتے ہوں گے، اور بہت سالوں کے بعد، یعنی صحابہ کرام کی وفات کے بہت سالوں کے بعد کسی نے اس کو پاروں میں تقسیم کیا، یعنی 30 جز میں۔ لیکن وہ تقسیم اتنی درست نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل انکمپلیٹ بات ہوتی ہے پیچھے اور ایک جز ختم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ تقسیم صورتوں کے حساب سے تھی، یعنی کچھ صورتیں تھیں اس میں، اور اسی لیے صحابہ کرام 7 دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو سورہ مائدہ سے قرآن مجید کی دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلی منزل میں کون کون سی صورتیں ہو گئی، مطلب سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ صورتیں پہلی منزل میں ہوئی، اور سورہ مائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں اور اس کے جو گروپس ہیں، اس لحاظ سے سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے کہ پہلے سورہ فاتحہ مکی صورت تھی اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ۔ اور اس میں جو حلال اور حرام کی آیتیں ہیں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پابندی کرو، ہم پڑھیں گے ابھی آگے۔ سورہ نساء میں جو آغاز ہوا تھا وہاں یا ایھا الناس سے آغاز ہوا تھا، تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا، لیکن اب چونکہ تدریج کے ساتھ شریعت نازل ہو چکی تھی اور شریعت اسلامی کا ایک خاکہ پیش کیا جا چکا تھا جو کہ بقرہ میں ہم کو ملتا ہے، پھر سورہ آل عمران میں، پھر سورہ نساء میں، اور سورہ مائدہ میں اس کو بہت ہی واضح کر کے بتا دیا گیا، یعنی تکمیل کی طرف لے جایا گیا، یعنی تکمیل کر دی گئی شریعت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی جو تصحیح ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، وہ حکومت کے لیول پر ہو سکتی ہے، اور اسی لیول کے احکامات ہم کو سورہ مائدہ میں ملتے ہیں۔ تو سورہ نساء یا ایھا الناس سے شروع ہوئی تھی اور سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر مجھے اور آپ کو بہت ہی خاص توجہ دینی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، لہٰذا ہم بہت ہی غور سے ان صورتوں کو، ان آیتوں کو سنیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ المائدہ قرآن کریم کی جو صورتوں کا نام ہے، یہ کچھ نام تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں انہی آیتوں میں سے کوئی نام دے دیا گیا پہچان کے لیے، اور کچھ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیے، اور کچھ نام صحابہ کرام نے دیے ہیں صورتوں کو اس کی پہچان کے لیے، علامت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مائدہ ہم جانتے ہیں کہ آخر میں جو بنی اسرائیل نے، جو حواریوں نے دراصل عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے ایک خون اتارا جائے، تو اسی کے جواب میں وہاں ایک آیت ہمیں ملتی ہے، اور اسی لیے اس کا نام المائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم قرآن کی آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم صرف ایک ہی آیت لیں گے تاکہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پورا ایک رکوع یا تو لیا جائے یا ہاف پیج، جیسے ہم نے سورہ نساء میں کیا تھا یا سورہ بقرہ میں ہم نے کیا تھا۔ بہرحال آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ ہم کس طرح سے لیں گے، یعنی اس کا ہر ہفتے کا شیڈول کیا ہوگا۔ آئیے آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اس کا پہلے ہم تھوڑا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اوفو تم پورے کرو، واو فا یا اس کا روٹ ہے، وفیون سے ہے،
بالعقود عہد و پیمان، عقد، عین قاف دال اس کا روٹ ہے۔ احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، اللہ سوائے ما جو یتلا وہ پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، غیر نہ محلی حلال کرنے والے، الصید شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ما یرید جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ انعام وہ جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، یا وہ جانور اس کے معنی کیے گئے ہیں جو ہم انسانوں کو کھانے کی جس کی اجازت دی گئی ہے۔ میم ہا محلی، اس کا یہ ایکچولی حلال کرنے والے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا لام لام آئے گا، یحکم ہا کاف میم۔ اب آئیے روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے معاہدات کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کر لیا کرو، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، نہ جائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عقد یہاں پر آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی کیئرفلی اس بارے میں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ معاہدوں کو، جو پکے وعدے کیے گئے ہیں، کانٹریکٹ کو پورا کیا جائے، ان میں کوئی کمی نہ کی جائے، ان کو توڑا نہ جائے۔ اور یہ آیت تمام معاہدوں کو شامل ہے، یعنی جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جس میں عبادت کی بات آ جاتی ہے، اطاعت کی بات آ جاتی ہے، اس کو پوری طرح قائم رکھنا ہے، اور اس میں سے کوئی حقوق میں کمی نہیں کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ اور یہ ان معاہدوں کو بھی شامل ہے جو بندے اور رسول کے درمیان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، قطع رحمی، یعنی قطع رحمی کو منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہیں۔ اور اس میں وہ بھی احکامات شامل ہیں، یا وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے، چاہے آپ اچھی حالت میں ہو، فراخی کی حالت میں ہو، یا تنگ دستی میں ہو، آسانی میں ہو یا تنگی میں ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، حقوق ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی دشمنی میں بھی آپ کو حد سے نہیں آگے بڑھنا ہے۔ اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو معاملات ہیں، ہمارے ڈیلنگز ہیں، خرید و فروخت ہے، کوئی بھی چیز، یعنی اجارہ، پڑوسی ہے اور کوئی چیز کرائے سے دینی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں صدقات اور ہبہ وغیرہ کے بھی معاہدے شامل ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے، جن کی پابندی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ہی آیت میں کتنی ساری چیزیں آ گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، کس چیز کو؟ عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پکا کرنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ اسم میں آتا ہے یہ، یعنی جو ہم گرامر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں، کچھ ضمیریں ہوتی ہیں، تو اسم میں آتا ہے عقود۔ قول و قرار، عہد و پیمان، عقدن کی جمع ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں، جس کے المائدہ عربی میں کھانے کے سجے ہوئے دسترخوان کو کہتے ہیں، اصل میں ہم اس کو دسترخوان کہتے ہیں، وہ خوان کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں آخر میں اس کا ذکر آیا تھا، اس لیے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ تو بہرحال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورت مدینی سورت ہے، اور مدینے میں بھی آخری دور میں، یعنی کچھ اس کی آیتیں پہلے نازل ہو گئی تھی، کچھ اس کی آیتیں بہت آخر میں نازل ہوئیں۔ تو یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی اور صورت نازل نہیں ہے جس میں احکامات ہو۔ آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تکمیل دین کی آیت تھی، اور وہ اسی میں ہے، سورہ مائدہ میں ہی ہے۔ تو بہرحال یہ صورت بہت ہی جامع صورت ہے، اور چونکہ امت مسلمہ آخری امت ہے اور اس کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا گیا، لہٰذا احکام کو بھی پورے کر دیا گیا، احکام بھی پورے نازل کر دیے گئے، اور اس میں احکام کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور عہد و پیمان لیے گئے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے جیسا وعدہ پہلے ہم نے اہل کتاب سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنے عہد سے پھر گئے۔
وہ اس کے اہل ثابت نہ ہو سکے اہل کتاب، لہٰذا ان کو معزول کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے۔ اے امت مسلمہ، اب یہ بار تم پر ڈالا گیا ہے۔ اور اس صورت کا خاص پیغام ہی یہ ہے کہ جس دین کی تکمیل ہوئی ہے اور جو نعمت امت مسلمہ کو ملی ہے، اس کے احکام کی، اس کے قوانین کی پوری پابندی کی جائے، جمے رہ کر، ڈٹے رہ کر ان احکام اور قوانین کو عدل کے ساتھ پورا کیا جائے، چاہے وہ اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہو، چاہے وہ دوسروں کی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہو، چاہے آزمائشیں آئیں، چاہے مصیبتیں آئیں، چاہے جو کچھ ہو، لیکن تم پر اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ پہلے کی امتوں کی مثال تمہارے سامنے ہے، امت مسلمہ۔ وہ قومیں کتنی ٹھوکریں کھا چکی ہیں، اور وہ قومیں گمراہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معتوب اور مغضوب قرار پائیں۔ اہل کتاب کو کیا کہا گیا دیکھا جائے تو مغضوب ٹھہرے نا وہ، اور گمراہ بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پہلی امتوں کے بارے میں بتا کر ہم پر احسان کیا تھا کہ ہم بے راہ رو نہ ہو سکے، ہم اپنی راہ گم نہ کر سکے، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق نہ ہو سکے۔ اس میں خاص احکام بیان کیے گئے ہیں تاکہ اچھی طرح ہم اس کو سمجھیں اور ہوشیار رہیں اور ٹھوکریں نہ کھائیں، اور قیامت تک کے لیے اس قرآن کے احکامات کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری جدوجہد، ہماری کوشش جاری رہے۔ اور یہود و نصارہ کی تاریخ سے ہم سبق سیکھیں کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا ریزنز تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر پہلی امتیں گمراہ ہوئیں، پہلی امتیں اللہ کے راستے سے ہٹ گئیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے، سبق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس قرآن میں ہمیں انسانی زندگی کے ہر قسم کے احکامات ملتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو۔ ہر مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ ایک حکومت کیسے قائم ہو وہ بھی بتایا گیا، ایک خاندان کی تشکیل کیسے وہ بھی بتایا گیا، ایک اسلامی معاشرے کس طرح سے بلڈ کیا جائے گا وہ بھی بتایا گیا۔ معاشرے کی جو نشو نما ہے، گروتھ ہے، یا اس کی اسٹیبلٹی ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کی ترقی کیسے قائم ہو سکتی ہے، تمام احکامات اس کتاب میں بتا دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک خاص ترتیب ہے، اسی لیے سورتوں کی ترتیب رکھی گئی کہ پہلے سورہ فاتحہ رکھی گئی، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ۔ تو سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے اس کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں ان تمام فتنوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان بہک سکتا ہے۔ شیطان جب ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، فتنے ہمارے راستے میں آئیں، تو ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کو بہت ہی الرٹ رہ کر اس کو سننا ہے، اور مسلمان فتنوں کے دور میں اپنے اسلامی نظام کو کس طرح سے صحیح طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں اس کی بھی بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس میں وہ اصول اور وہ ضوابط بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور جو لوگ بھی ان عہد و پیمان پر قائم رہیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے ہیں اس کتاب میں، وہ ضرور کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر عقود کی بات کی گئی نا، میثاق کا بھی لفظ آتا ہے۔ ایک میثاق اس کے معنی بھی معاہدہ ہی ہوتا ہے لکھا پڑھی کر کے، لیکن یہ عقود کہا گیا ہے۔ اور ہم جب کسی کا عقد ہوتا ہے تو ہم عقد کہتے ہیں نا، تو عقد کیا ہوتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہیں تو ہم اس وقت بھی کیا جملہ کہتے ہیں، شادی کے لیے جو ایک اور لفظ آتا ہے وہ کیا ہے، عقد۔ تو عقد کیا ہے اصل میں، کیا ہے عقد، اور کتنے لوگوں کے بیچ ہوتا ہے؟ آپ لوگ جواب دیں گے لکھ کر۔ عقد دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ کبھی بھی آپ دیکھیے دو لوگ ہوتے ہیں آمنے سامنے، کوئی ایک پرسن نہیں خود عقد کر سکتا، دو لوگ ہوتے ہیں۔ جی، معاہدہ یعنی جب دو لڑکا اور لڑکی ان کی شادی ہوتی ہے ان کے ولی کی پرمیشن سے، تو وہ ایک معاہدہ سائن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے، ایک دوسرے کے خوشی غم میں ساتھ دیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے، جو عقد ہے، یہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے عہد لے رہے ہیں، ہم سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان معاہدوں کی پابندی کرو جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست میں بھی لیا تھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، کہ تم کس کی بندگی کرو گے۔ اور ہم سب نے کہا تھا، ہماری روحوں سے وہ معاہدہ لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، تو ہم نے سب نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کریں گے۔ تو ایک وہ جو ہے معاہدہ ہے زبانی ہمارا، جو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا، اور اب قرآن نازل ہونے کے بعد اس میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، شریعت ہم پر جو نافذ کی گئی ہے، وہ تمام معاہدات ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان معاہدوں کی پابندی کرو۔ تو مسلمانوں، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرو، اطاعت کا جو عہد تم کر چکے ہو سچائی کے ساتھ اس کو پورا کرو، اور جن باتوں سے تم کو روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ جو اوامر بیان کیے گئے ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، ان کو پورا کرو، اور جن سے منع کیا گیا ہے، جو نواہی ہے، ان سے رک جاؤ۔ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اسلامی معاشرے کی نشو نما کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو جو احکامات ضروری تھے وہ سب کے سب قرآن میں دے دیے گئے الحمدللہ۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کی کمی ہے اور وہ چیز کی کمی ہے، نہیں، بلکہ اس قرآن میں وہ تمام احکامات نازل کر دیے گئے، لہٰذا تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ان سے نظر نہیں چرا سکتے، لہٰذا اپنے ان معاہدات کی پابندی کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، جو تم نے رسول کے ساتھ کیے ہیں، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ تو احلت تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یعنی تمہاری خاطر اور تم پر رحمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے، مویشی، یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ، بلکہ اس میں بعض اوقات جنگلی جانور مثلا ہرن، گورخر اور اس قسم کے دوسرے شکار کیے جانے والے جانور بھی شامل ہیں، جیسے نیل گائے جو ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کے بارے میں جو استدلال کرتے تھے کہ ذبح کرتے وقت اگر کوئی جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو بھی ذبیحہ کہلائے گا، واللہ عالم۔ تو ماں کو ذبح کر لیا گیا تو مطلب بچے کی جو بچہ ہے پیٹ میں وہ بھی اس کی حلت کافی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ان جانوروں کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور انہی چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا گیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمیں شروع سے ہی ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، بہکاتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے جو حرام ہے۔ تو لہٰذا بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، دنیا میں بھی بندوں کو اپنی نافرمانی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جو حلال ہے اس کی پابندی کی جائے اور جو حرام ہے اس سے بچا جائے، اس سے رکا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے اور شرک اعتقادی کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی جو تصرف ہے صرف کس کا ہے، کنٹرول کس کا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فلاں فلاں کو اس پر مقرر کیا اور اس کے پاس بھی تھوڑا سا کنٹرول دے دیا، نہیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر عقود عقد کی جمع ہے جس کے اصل معنی لغت کے اعتبار سے مضبوطی سے گرہ باندھنے کے ہیں، لیکن یہاں پر ایک استعارہ کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ پختہ اور مضبوط عہد و پیمان، جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہوں یا عام زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے عہد و پیمان وہ بھی پورے کرنے ہیں آپ کو اگر آپ نے اس میں کوئی شرک نہیں ہے تو، اور قسمیں بھی اس سے مراد دی گئی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے خرید و فروخت اور نکاح وغیرہ کے عقود مراد ہیں، اور بعض نے اس کے ساتھ یہ مخصوص کیا ہے کہ آپس میں کیے گئے وعدے بھی اس میں شامل ہیں، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں مومنین کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کرو، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ میثاق ہے جو تورات اور انجیل میں رسول اللہ کی تصدیق اور آپ کی تائید کرنے کے لیے لیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب سے۔ یہ قرطبی نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اور بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو رائے ہم کو ملتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عقود سے وہ تمام فرائض و واجبات، حلال و حرام کی تمام حدود، اسلام کے باقی تمام احکام اور معاملات مراد ہیں جن کی پابندی اور جن کو پورا کرنے کا ہر شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے وقت اس کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ اس کی پابندی کرے اور پورا کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عقد سے مراد وہ تمام فرائض ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، وہ واجبات ہیں حلال و حرام کے، اور تمام حدود ہیں حلال و حرام کی، اور اسلام کے تمام احکامات ہیں اور معاملات ہیں، سبحان اللہ، جن کی پابندی ہم پر لازم آتی ہے۔ تو بہرحال یعنی جب آدمی مسلمان ہوا تو سب اللہ کے جو حکم ہے اس کو قبول کرنے کے لیے وہ پابند ٹھہرا۔ اب آگے جو حکم آئیں گے ان کو بھی اس کو قبول کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کر چکا ہے ہمارے لیے اور جو نازل ہو رہے تھے اس وقت قرآن نازل ہوتے وقت، تو اب جو بھی مسلمان ہوتے جا رہے تھے ان کے لیے اس کی پابندی کرنا لازم ٹھہرا، اور ہمارے پاس تو قرآن مکمل آ چکا، لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ قرآن کے ہر حکم کو ہم مانیں۔ اور مویشی جانور یعنی کیا حکم دیا جا رہا ہے ہم کو کہ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا بہیمہ، یعنی وہ جانور، انعام جانوروں کو بھی کہتے ہیں، چار پائے والے جانور، کہ جن کو لوگ پالتے ہیں کھانے کے لیے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، یا جنگل کے ہرن وغیرہ یا نیل گائے، سب اس میں داخل ہیں۔ ہاں، کبھی حرام ہو جائیں گے شکار کرنا تمہارے لیے جب تم حالت احرام میں ہوں گے، یعنی جو جانور جائز ہیں ہمارے لیے وہ بھی ہم پر اس وقت ناجائز ہو جاتے ہیں جب حالت احرام میں ہو، تو ان کا شکار کرنا منع ہے۔ تو ہم کو کچھ احکام بتائے گئے، ہم کو کچھ آداب سکھائے گئے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ بس سمعنا، ہم نے سن لیا، اور اطعنا، ہم نے قبول کیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام اور جو تابعین تھے ان کا یہی طریقہ کار تھا، یعنی
ہمیں کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں تو اس پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کیا کہیں اپنی زبان سے؟ سمعنا و اطعنا. سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں. کچھ حلال چیزوں کو بھی بعض اوقات حرام کر دیا گیا ہے. جیسے نماز ہے، ہم سب پر نماز فرض ہے، لیکن حالت حیض میں ہمیں نماز معاف ہے، خواتین کو اسپیشل خواتین کو. اسی طرح سے تمام جانور جو مویشی قسم کے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جب ہم حالت احرام میں ہوں تو ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے، ہاں لیکن ہم کھا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تمام جانور یہ مویشی قسم کے تمام جانور حلال ہیں، لیکن اگر اس کو ذبح کر کے نہ کھایا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر اس کو جھٹکا دے کر مارا جائے، اس کو یہ اوپر سے گر کر مر پڑے تو بھی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گے. تو یہ سب جو پابندیاں ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی ہم سمجھتے ہو نہ سمجھتے، کیونکہ بعض باتیں ہماری عقل میں آتی ہیں، بعض باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناتواں اور کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال کی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر وہ چیز ہمارے لیے حرام کی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا ہم کو اس پر ایز اٹ از آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں کوئی چوں چرا نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی کمی بیشی اس میں نہیں نکالنی ہے، یا ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن نہیں لینا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، لیکن ان کو ذبح کر کے کھایا جائے گا. اگر کوئی گر کر مر جائے تو اس صورت میں وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ جانور تمہارے لیے حلال تو ہیں، لیکن حالت احرام میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لہٰذا جب حالت احرام میں تم ہو تو اس کا شکار نہ کرو. ہاں کوئی اور شکار کر کے تمہیں کھلا دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتا ہے اور جس کا بھی حکم دیتا ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کی عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے ہیں، اس میں عین ان احکامات میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف ہمارے لیے فائدے ہیں اور ہمارے لیے نقصان کو دور کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہم کو ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اس کا حکم ہم کو دیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر ہمارے لیے مویشی جانور حلال کیے ہیں، اور بعض جانور ہمارے لیے حرام کر دیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جیسے مردار ہے یا خنزیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ہم پر حرام کی ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ احرام کا احترام ہو اور اس کی تعظیم ہو، کہ تم عام نہیں ہو، ابھی تم خاص ہو، تم حالت احرام میں ہو، مطلب تم خاص ہو، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو، لہٰذا بھی شکار نہ کرو. تو بہرحال یہ معاہدے وہ معاہدے ہیں، یعنی عقد گرہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور گرہ جتنی کھینچی جائے اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں مضبوطی سے باندھنے کا مفہوم بھی شامل ہے. تو عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طے پاتے ہوں، اور قول و قرار بھی ہے، زبانی بھی ہے، لکھے پڑھے بھی ہے، لکھے ہوئے بھی ہے. اور اس کی اہمیت کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری پوری کی پوری سماجی اور معاشرتی زندگی انہی معاہدوں پر مشتمل ہے. یعنی اگر ہماری معاشرتی زندگی ہم دیکھیں، اس کا جو بنیاد ہے یا اس کی جو بنیادی یونٹ ہے، اس کا ایک خاندان ہے جس کی بنیاد ایک معاہدے پر رکھی جاتی ہے. یعنی شادی دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا کانٹیکٹ ہے. اور اسی معاہدے سے پھر انسانی معاشرے کی ایک بلند و بالا عمارت قائم رکھی ہوتی ہے اور ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. اور اس معاہدے کی وجہ سے دونوں فریقین پر کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں، کچھ فرائض واجب ہو جاتے ہیں. ایک طرف بیوی کے حقوق ہیں، دوسری طرف شوہر کے حقوق ہوتے ہیں. اور ایک طرف بیوی کے فرائض ہیں، ایک طرف شوہر کے فرائض ہوتے ہیں. پھر اس سے دو خاندان جڑتے ہیں، اور دو خاندان جڑنے سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور اس طرح سے ایک سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جو کاروبار ہیں ہمارے، وہ بھی دیکھا جائے تو کانٹیکٹ پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، چاہے وہ خریدنے والا ہو، بیچنے والا ہو، یا شریک کار ہو، بزنس پارٹنر ہو. یہ بھی دیکھا جائے تو معاہدہ ہے. اسی طرح کاروبار حکومت، یعنی حکومت کا جو سارا کام ہوتا ہے وہ بھی معاہدوں پر مشتمل ہوتا ہے. جو حکومتی ادارے ہیں اس میں جو عہدے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ تمام کیا ہیں؟ دیکھا جائے تو معاشرے کو صحیح رخ پر قائم رکھنے کے لیے ہی ہوتے ہیں سارے ادارے. تو بہرحال جو احکامات ہم کو دیے ہیں، یعنی جو حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں یا حکومت کے ذمے جو بھی عہدے ہیں، تو اس کا بھی فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ پولیس کا انتظام نہ ہوتا، یا ادارے نہ ہوتے، یا یہ جو محکمے نہ ہوتے، تو پھر آج تو پھر جنگل راج ہوتا دنیا میں. تو لہٰذا ان تمام معاہدوں کی پابندی کرو، پورا کرو، جو تم ایک دوسرے سے باندھتے ہو یا جو تم اللہ سے کرتے ہو. تمام معاہدے اس میں آ جاتے ہیں. اور یہاں پر ایکچولی اس آیت سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھائیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو حلال ہیں. جن چیزوں میں ہمیں
کچھ شک و شبہ لگتا ہو، جو چیزیں مشتبہ ہیں ان سے ہم اجتناب کریں، اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ اس میں ضرور نقصان ہوگا، ہمارے لیے ضرر ہوگا، اور دین کا بھی نقصان ہے اور جسم کا بھی نقصان ہے اور عقل کا بھی نقصان ہے، کیونکہ یہی 3 چیزیں جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے جسم کو بھی حرام سے پروان چڑھانے سے بچنا ہے، ہماری عقل کو بھی حرام سے بچانا ہے، اور ہمارے دین کو بھی ہم کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں یقیناً اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور جو حلال کی ہیں یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر نافذ ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صدق دل سے قبول کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، شریعت کے جو احکام ہیں اس سے تعرض نہ کیا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اور اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے نہ لایا جائے، حلال اور حرام کی تعظیم کی جائے۔ یہی اس آیت کا سبق ہے جو ہمیں قبول کرنا ہے۔ تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں تمام جو شریعت کے احکامات ہیں، چاہے وہ بنیادی باتیں ہوں یا جو برانچز ہوں، فروع ہوں، اصل اور فروع، تمام اس میں بتا دی گئی ہیں۔ حلال اور حرام کے احکامات اس میں بتا دیے گئے ہیں، اوامر اور نواہی اس میں بتا دیے گئے ہیں، لہٰذا اس کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے میثاق کو توڑا، اور یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم معاہدوں کی پابندی کرو، اور جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تو یہاں اسپیشلی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، لہٰذا یہ خاص طور سے ہمارے لیے ہے، ہم کو اس میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے اور عہدوں کو پورا کرنا ہے، وفا کرنی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور خاص طور سے یعنی دل سے قبول کرنا ہے۔ جب تک دل سے قبول نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اصل میں بعض اوقات ہم کو ہو سکتا ہے حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے کیونکہ ہماری عقل کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے یہ فیصلہ اور ارادہ کیا اور ہم پر یہ چیزیں لازم و ملزوم ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فائدے والی چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حلال اور حرام چیزیں کی ہیں، لہٰذا ہم کو اس کو پورا کرنا ہے اور رغبت کے ساتھ حلال چیزوں کی طرف جانا ہے اور حرام چیزوں سے بچتے رہنا ہے۔ تو یہ خاص اس آیت کا تقاضا ہے، آیت نمبر 1 کا۔ تو بہرحال سورہ مائدہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے احکامات محکم ہیں، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ تکمیل دین کا مرحلہ یہاں تک آ چکا تھا، اس سورت کے نزول کے وقت دین مکمل ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا۔ اب تک ہم نے جو بھی پیچھے قرآن سے پڑھتے آ رہے تھے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں باقی تھی، لیکن سورہ مائدہ میں اس کو مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اس میں نازل ہو گئی۔ اس میں اسلامی نظام کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ایک اسلامی مملکت کو کیسے ہونا چاہیے، اجتماعیت، دین، سیاست، معاملات، معیشت، عبادات، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اب ہم خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی کتنا وقت ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے میں جا رہا ہے، کتنا وقت عبادات میں جا رہا ہے، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ دین کو سیکھنے اور سمجھنے میں جا رہے ہیں، اس سسٹم کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے، نافذ کرنے میں جا رہے ہیں، یا ہم اپنے ہی دنیا میں مست مگن ہیں۔ اس کے لیے صحیح اور کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی، ایک اجتماعی نظام قائم کرنا ہوگا اور پوری کی پوری طاقت اپنی اس میں لگا دینی ہوگی تاکہ یہ نظام قائم ہو سکے۔ تو یہاں پر معاہدوں کی بات ہے، ایگریمنٹ کی بات ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہم کو ملتا ہے کہ اس میں جو حلال اور حرام ہے، یہ قرآن کی آخری صورت ہے، اس میں جو احکامات ہیں وہ ویسے ہی واضح ہیں اور نافذ ہونے والے ہیں، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ تو یہ معاہدہ ایک انسان کا انسان سے معاہدہ ہے، ایک انسان کا اپنے رب سے معاہدہ ہے، ایک انسان کا اپنے رسول سے معاہدہ ہے، ایک مسلمان کا۔ تو ان معاہدوں کی پابندی کے لیے، ان احکامات کی پابندی کے لیے ہم کو اندر سے ایک ول پاور چاہیے، یعنی ہم جب اپنے آپ سے کمٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کمٹمنٹ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ کمٹمنٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کر کوئی ایک وعدہ کر تو لیتے ہیں لیکن اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو اپنے اندر وہ طاقت و ہمت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم کو اللہ سے کیے گئے معاہدے کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا ہوگا، اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا، ہم کو اپنے اندر مضبوط قوت ارادی پیدا کرنی ہوگی۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔
تو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، شریعت کو اپنی ذات پر اور معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے آپ کو باہمت ہونا پڑے گا. ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارے سماجی معاشی جو اقدار ہیں، نکاح ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، سب کچھ، ان سب میں ہم کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے. کچھ احکامات بہت سخت بھی آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو وہیں وقت پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح سے سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن سکیں. اور پھر ایک بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم یہاں پر بھی پڑھتے ہیں نا یہ لفظ، یہ جو عقد کا لفظ ہے کہاں کہاں آیا آپ دیکھیں کہ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہے نا، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں آسانی سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ جس سے لوگ بات کو سمجھ سکیں، ہم خود بھی اس کو سمجھنے والے اور دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھانے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، اور سب سے پہلے اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے بنے. آمین. بعضوں کا ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہی اس کو مکمل کروائے اور ان آیات کو ہمارے سینوں اور دلوں میں اتار دے تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں اور ہمیں شرح صدر حاصل ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.